السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بورسا میں سپاہی مشق کر رہے ہوتے ہیں اور عبد الرحمن انہیں تربیت دے رہا ہوتا ہے۔ بلندی پر ایورانوس شامل اور توران کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ایک ساتھ کئی سپاہیوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور انہیں مختلف صورتحال میں لڑنے کے گٹ سکھا رہا ہوتا ہے۔ وہ غصے میں ایک ساتھ کئی سپاہیوں کو پچھاڑ دیتا ہے تو بلندی پہ کھڑا توران کہتا ہے، جب سے اسے دفنے کی غداری کا پتہ چلا ہے۔ عبد الرحمن غصے سے بھرا ہوا ہے۔ شامل کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کب خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کرے گا۔ ایورانوس کہتا ہے، چونکہ ہم اس کے ساتھی ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے اس تکلیف سے نکالیں۔ یہ سنتے ساتھی شامل نیچے کھڑے عبد الرحمن سے کہتا ہے، او عبد الرحمن، اگر ہمت ہے تو ہم میں سے کسی ایک کو ہرا کے دکھاؤ۔ عبد الرحمن پلٹتا ہے اور کہتا ہے، یہ مشق کا میدان ہے، کوئی بھی مجھ سے لڑ سکتا ہے۔ ایورانوس مسکراتے ہوئے نیچے آتا ہے اور کپڑا تلوار پہ چڑھاتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھے ویسے نہیں ہرا سکتے جیسے تم نے باقیوں کو ہرایا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے، ہم دیکھ لیں گے سردار ایورانوس۔ ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان مشق شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ دوسری طرف دیدار شادی کا سامان جاتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دسپینا بھی بیس بدلے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بچہ بھاگتے بھاگتے اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے، مجھے آپ سے محبت ہے والدہ۔ اس کی ماں بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی دیدار اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب یگید بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گیا تھا۔ اس خیال کے بعد دیدار غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، میرے یگید۔ شادی کا قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے اور دیدار کہتی ہے، اگر وہ میرا دل نکال کر کاٹ بھی دیتے تو بھی مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اس دنیا میں جہاں تم نے میرے بیٹے کو مارا، میں تمہیں سکون سے نہیں جینے دوں گی۔ دسپینا کہتی ہے، وہ خفیہ جگہ کہاں ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ دیدار کہتی ہے، غلطی تو انہوں نے کی ہے، میرے بیٹے کو مار کر میرے پیچھے آؤ۔ ادھر عبد الرحمن اور ایورانوس کے درمیان مشق جاری ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا وار روک لیتے ہیں اور ایورانوس کہتا ہے، کیا تم میں بس اتنی ہی طاقت ہے عبد الرحمن؟ عبد الرحمن اسے کہتا ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے اور مزید کہتا ہے، رومی گرفت میں ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ جواب نے ایورانوس کہتا ہے، تو پھر اپنا وار کرو۔ عبد الرحمن حملے کرتا ہے تو ایورانوس انہیں ناکام بنا دیتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا وار اچھا ہے، لیکن اگر تمہارا دشمن تمہیں تم سے بہتر جانتا ہو تو یہ کافی نہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے، دفنے کی طرح، کیوں؟ دیکھتے ہیں کہ میرا دشمن میرے سامنے کتنا طاقتور ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عبد الرحمن پلٹ کے ایک اور خطرناک وار کرتا ہے۔ ایورانوس اس وار کو بھی روک لیتا ہے۔ عبد الرحمن غصے میں پے در پہ کئی وار کرتا ہے اور آخرکار کلہاڑا اس کے گلے پہ تان لیتا ہے۔ پھر اس سے کہتا ہے، تم ہار گئے ایورانوس سردار۔ ایورانوس کہتا ہے، اتنے یقین سے مت کہو عبد الرحمن۔ ایورانوس کا خنجر عبد الرحمن کے پیٹ پہ ہوتا ہے اور وہ مزید کہتا ہے، اس سے پہلے کہ تم اپنی کلہاڑی ہلاتے میرا خنجر تمہارے سینے پہ اتر چکا تھا۔ عبد الرحمن کہتا ہے، تمہاری تربیت روم نے کی ہے، تم صرف چالاکیاں ہی جانتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی غصے میں عبد الرحمن چلا جاتا ہے۔ توران اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہتا ہے، عبد الرحمن یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر عبد الرحمن نہیں رکتا۔ شامل ایورانوس سے کہتا ہے، وہ صدمے میں ہے ایورانوس سردار، اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ دوسری طرف نیلوفر اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور وہاں پہ رکھے ہوئے معاہدے کو اٹھاتی ہے۔ اس لیے سلطان وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، معاہدہ طے پا گیا۔ نیلوفر کہتی ہے، یہ معاہدہ نہیں، یہ میرا امتحان ہے۔ سلطان کہتے ہیں، یہ صرف تمہارا امتحان نہیں ہے، تمہارے ساتھ میری بھی کڑی آزمائش ہو رہی ہے۔ پھر معاہدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سب ہماری ریاست کے لیے ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، ریاست؟ جب بھی تم ریاست کہتی ہو تو میں تمہیں مزید کھو دیتی ہوں ارحان، کیونکہ میں جانتی ہوں تم ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہو، لیکن مجھے اس سب میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ سلطان اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، نیلوفر تم میرا دل ہو، تم میری سب سے بڑی محبت ہو، کوئی چیز اسے بدل نہیں سکتی۔ نیلوفر کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ شادی کرنی ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں جانتی تھی کہ یہ دن آئے گا، لیکن اگر آپ کو معلوم بھی ہو تب بھی آپ اس درد کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ سلطان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہاری آنکھ میں ایک آنسو لانا بھی میرے لیے جہنم جیسا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، میرے سلطان یہ آپ کو مبارک ہو۔ سلطان کہتے ہیں، تم میرا سب سے حسین خواب ہو، تم میرا سب سے کٹھن امتحان ہو۔ مگر نیلوفر کوئی جواب دینے کے بجائے آگے بڑھتی ہے اور پلٹ کے سلطان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کارا خلیل وہاں داخل ہوتا ہے۔ سلطان معاہدہ کارا خلیل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ شہنشاہ کو بھیج دو۔ کارا خلیل معاہدہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ نیلوفر بھی غمگین ہوتے ہوئے کمرے سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف تبدیلی کے لیے سپاہی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں دفنی حرکت میں آ جاتی ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے ایک دم سے زندان کھولتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر نیلوفر کی طرف سے رکھے ہوئے کپڑے اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے، احمق لڑکی، تمہیں دھوکہ دینا کتنا آسان ہے۔ ادھر دیدار دسپینا کے ساتھ ایک گودام میں جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، تم یہاں رکو۔ دسپینا اسے روکتے ہوئے کہتی ہے، کوئی پاگل پن مت کرنا۔ دیدار کہتی ہے، یہ محل، میں نے اس محل کے ایک ایک پتھر کے لیے جدوجہد کی ہے، ہم نے تقریباً اس محل پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرا یگید یہاں شادی کرنے والا تھا اور میں یہاں اپنے پوتوں کی پرورش کرنے والی تھی۔ اب دیکھو میرے پاس اب صرف میرے بیٹے کا خنجر ہے اور کچھ نہیں۔ تم جسے پاگل پن کہہ رہی ہو وہ میرا انتقام ہے، تم یہاں رکو، میں جا کے پتہ لگاتی ہوں کہ وہ کس چیز کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی دیدار چلی جاتی ہے
ہے। दूसरी तरफ नीलुफर आगे बढ़ रही होती है और सोचों में गुम होती है, फिर वो एकदम से पलट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एराज अस्पोचा को शादी का जोड़ा पेश करती है, इसलिए में नीलुफर वहां पहुंचती है और अस्पोचा की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुमने वो मुआहिदा कबूल कर लिया, मैं यहाँ मुबारकबाद देने आई थी, लेकिन लगता है कि तुमने पहले ही शादी कर ली है और खातून बन गई हो। अस्पोचा के इशारे पे खवातीन चली जाती हैं और अस्पोचा कहती है, देखो नीलुफर, ये हम दोनों के लिए पहले ही काफी मुश्किल है, तो इसे मजीद कठिन मत बनाओ। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी दुश्मन से शादी करूंगी। नीलुफर कहती है, लेकिन तुमने इसे कबूल कर लिया। अस्पोचा कहती है, मैंने इसे अपने मुल्क और अपने वालिद की खातिर कबूल किया, मुझे करना पड़ा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। देखो मैं अब अपने दुश्मन के महल में बिल्कुल तनहा हूँ। तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए आसान है? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है नीलुफर। नीलुफर कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं लगता, जरा अपनी तैयारियां देखो, तुम खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही हो। अस्पोचा पूछती है, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मैं इस मुआहिदे की पाबंद हूँ, क्या तुम अंधी हो कि ये नहीं देख सकती? नीलुफर कहती है, मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने आप से अंधी हो रही हो, तुम इसे तस्लीम भी नहीं कर सकती। चलो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुम ये शादी चाहती हो अस्पोचा, क्योंकि? अस्पोचा पूछती है, क्योंकि क्या? बताओ क्योंकि क्या? तो नीलुफर कहती है, क्योंकि तुम्हें उरहान से मोहब्बत हो गई है। ये सुन के अस्पोचा कहती है, अपनी हद में रहो। नीलुफर कहती है, तुम भी अपनी हद पहचानो, ख्वाब देखना छोड़ दो अस्पोचा, ये शादी महज एक मुआहिदा ही रहेगी और तुम मेरे खानदान और मेरे शोर से दूर रहोगी। अस्पोचा कहती है, मैं यहाँ किसी के सामने झुकने नहीं आई हूँ, तुम अपनी हद में रहो, मेरा सब्र मत आजमाओ वरना। नीलुफर पूछती है, वरना क्या? तुम क्या कर लोगी? अस्पोचा गुस्से से कहती है, मेरे कमरे से निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। नीलुफर कहती है, देखो अस्पोचा, मैं वो पहली औरत हूँ जिसने उरहान के दिल में जगह बनाई है और मैं तुम्हें ये कभी बदलने नहीं दूंगी। अस्पोचा कहती है, मैं यहाँ अमन के लिए हूँ, सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए। नीलुफर कहती है, सिर्फ मैं ही इस अमन की कीमत क्यों चुका रही हूँ? अस्पोचा कहती है, हम दोनों इस अमन की कीमत चुका रही है नीलुफर, तुम अपने दिल से और मैं अपनी पूरी जिंदगी से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है कि इस्लामी सुल्तान वहां आते हैं और कहते हैं, मेरे सरदारान, इससे पहले कि हम कबीले में शादी के लिए जाएं, मैं जंग और इन हिफाजती तदबीर की सूरत हाल के बारे में जानना चाहता हूँ। अलाउद्दीन कहता है, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हमें किसी दिफा की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर शहजादा एंद्रोनिकोस ने शहंशाह को तख्त से उतार दिया तो गालिब इम्कान है कि फौजें हमारे खिलाफ दो रास्ते इख्तियार कर सकती हैं। एक रास्ता एजनिक और यानी शहर के दरमियान है जो एंद्रियास के कुमान में होगा, दूसरा रास्ता एजमित और मैगेजे के दरमियान है। दोनों रास्तों पर मजीद सिपाही भेज दिए गए हैं मेरे सुल्तान। तुरान कहता है, कुफार की सरहद तक जाने वाले रास्तों की हिफाजत एवल्ला मजबूत है। एवरानोस कहता है, चूंकि शाहिनशाह और उसके हवारियों का खतरा अभी तक टला नहीं है, हमने तुर्कमान सरहद पर अपनी तादाद कम किए बगैर ये कमक मुकम्मल कर ली है। सुल्तान कहते हैं, सोच अच्छी है लेकिन ये काफी नहीं है, आप जानते हैं कि हमारे और दुश्मन के दरमियान दो पुल हैं। शामिल कहता है, एजनिक और यानी शहर के दरमियान यासी हिसार का पुल और एजमित और मैगजे के दरमियान गोसलोस का पुल और एजमित और मैगजे के दरमियान गोसलोसो का पुल। सुल्तान कहते हैं, तुम सही कह रहे हो शामिल, नसो चलेबी, तुम मुस्लिम सिपाहियों के साथ खुफिया तौर पर सरहद पार करोगे और उन दोनों पुलों को कमजोर करोगे, लेकिन याद रहे कि वो तब तक मजबूत नजर आने चाहिए जब तक कि कुफार की फौज उन पे कदम ना रखे। जब वो उन पे कदम रखें तो उन पुलों को उनके इरादों की तरह तबाह हो जाने दो। जिस तरह तुम्हारे बनाए हुए पुल ने हमें शहंशाह के खिलाफ फतह दिलाई, वैसे ही तुम्हारा तबाह किया हुआ पुल हमें दुश्मन पर फतह बख्शेगा इंशाअल्लाह। ये सुन के सब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं और सुल्तान कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।